ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت میں قادیانیوں کو چندے کے نظام میں بڑا جکڑ کے رکھا جاتا ہے۔ ماہانہ چندہ ہے، پھر اطفال کا چندہ ہے، جو ہوں، ہوں، اسپورٹس کا علیحدہ چندہ ہے، تحریک جدید کا ہے، وقف جدید کا ہے، یعنی چندوں کا ایک بڑا، اور غریب سے غریب قادیانی جو ہے اس سے بڑا زور زبردستی سے چندہ لیا جاتا ہے، بلکہ اسلام کا تو نظام بڑا زبردست ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ لیکن قادیانیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چندوں کا نظام ہے، اور دوسری طرف جب ہم مرزا مسرور جو اس وقت ان کا جو سربراہ ہے، اس کا بڑا شاہانہ لائف سٹائل ہے، وہ بی ایم ڈبلیوز میں پھر رہا ہے، اور ایک طرف ایک بڑا غریب قادیانی جو ہے موچی ہے مثال کے طور پہ، لیکن وہ اپنی آمدنی میں سے بھی بیچارہ چندے دینے کا پابند ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ جو چندے کا نظام ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انتہائی جو ظالمانہ نظام ہے، اور اس کی وجہ سے قادیانیوں کا بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے؟ ہر کسی نے چندہ دینا ہے، چاہے وہ ایک طفل ہے، چاہے وہ ایک اپنی ان کو کہتے ہیں ان کو انصار کہتے ہیں، چاہے وہ خادم ہے، جو بھی ہے ہر کسی نے چندہ دینا ہے۔ انہوں نے ان کا چندہ ایک مخصوص کیا ہوا ہے، ایچ اینڈ ایوری پرسن، مطلب اس کے علاوہ انہوں نے یہ ہے کہ ہر گھر تک کا چندہ ایک طرح کا انہوں نے کیا ہوا ہے، لازم کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں اب اسلام میں یہ نہیں ہے، اب کوئی اگر صاحب استطاعت ہے یا صاحب جو رکھتا ہے، یہ اہلیت رکھتا ہے یا وہ دے سکتا ہے چندہ، وہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن اب ہر بندے سے زبردستی چندہ لینا، اور یہ ہے کہ ان کے مخصوص ڈیٹس ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اب یہ اب چل رہا ہے کہ نومبر کے اینڈ تک ان کا ایک سال ختم ہوگا، مثال دے رہا ہوں، تو وہ ان کے بعد اگر نہ ہو تو پھر ان کے مختلف جو ان کے پیچھے سے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، پھر وہ دوبارہ آ کے ایک طرح کا ان کا ذہن کو ہیپنائز کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو چندوں کے بارے میں بتانا، پھر کہنا کہ یہ چندہ ضروری ہے، ایک دو واقعات بتانا چندوں سے منسوب کر کے، تو وہ ایک طرح کا اس طرح لازم قرار دیتے ہیں کہ بیچارہ غریب بھی ہے تو اس کو بھی وہ ایک بڑی مشکل سے اس نے روزی روٹی بعد میں دینی ہے، بلکہ پہلے یہ ہے کہ جماعت میں چندہ جمع کروانا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر اوقات کہ قادیانی جب قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں تو قادیانی جماعت کی طرف سے بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو ہم نے تو دیگر ہتھ کنڈے بھی دیکھے ہیں، کئی لوگوں کو اغوا بھی کیا گیا، تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو قادیانی جماعت کی طرف سے کوئی پریشر کا سامنا رہا، یا قادیانی فیملی کی جانب سے؟ یہ ہے ہاں کہ ایک امریکہ کا مجھے فون ہے امریکہ کے نمبر سے، وہ بھی میں نے اپنے موبائل میں سیو رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے نا 3-4 ایک جو بیسک ان کی طرف سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو جدھر وہ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ ان پر ہی جانا ہے، مخصوص ان سے لمٹ ان رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ مجھے ویڈیوز بھیجی، پھر مجھے 10 منٹ بعد کال ہے، پھر ایک الگ نمبر سے کال ہے، سارے فارن کنٹریز کے نمبر سے، تو میں نے سب کو بلاک کیا۔ باقی یہ ہے کہ ادھر کوئی کسی قسم کا ایک بائیکاٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ اب الحمدللہ ہماری ادھر انفلوئنس زیادہ ہے، مطلب قادیانیت کے ادھر انفلوئنس نہیں ہے، اگر انفلوئنس ہوتی تو آپ ہو سکتا ہے کہ رزلٹس کچھ اور ہوتے، لیکن ایک انفلوئنس ایک علاقے کے انفلوئنس کے لحاظ سے ادھر کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی، یہ ہے۔ لیکن باقی یہ میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمان بھائی تھے ان کی طرف سے بے حد پیار محبت دیکھنے کو ملی ہے۔